أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. شرح الامہ میں آج ہماری بحث کہ ہم عبادت کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور آگے تیز چلنے کی کوشش کریں گے، دیکھیں کہاں پہنچ پاتے ہیں. گفتگو ہماری اس پہ چل رہی تھی، مضاف اور مطلق کا کلیہ اور معیار تو پتہ لگ گیا آپ کو، کیونکہ یہ عموماً نہیں اس طریقے سے، کیونکہ توضیح المسائل میں صرف اتنی تعریف ہوتی ہے کہ ملاوٹ شدہ پانی کو آب مضاف کہتے ہیں. تو وہاں سے پھر ایک اعتراض ذہن میں آتا ہے کہ یہ نہروں کا یا بارانی یا دریاؤں اور سمندروں کا پانی کیا ہے. تو اس کا آپ نے جواب دیکھا کہ عرف میں اصل میں یہ مسئلہ عرفی کہلایا. اگر شاعر نے اپنے طرف سے ایک شے کی تعریف ذکر کی ہو یا معیار ذکر کیا ہو تو تب تو ہم اسی کو لیں گے. اگر اس کو نہیں لیا تو پھر رجوع کریں گے عرف کی طرف یا جو روایات سے قرائن سے ہمیں احساس ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہی ہے کہ جس کے اوپر بھی ماء یا پانی یا آب کا اطلاق اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس سے پانی کا نام یا اسم یا عنوان سلب نہیں کیا جا سکتا، وہ آب مطلق ہے. جسے سلب کیا جا سکتا وہ کیا ہے؟ آب مضاف. یہ آپ ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں. پھر احکام انہوں نے بیان کرنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ آب مضاف طاہر ہے. دلیل کیا ہے اس کے اوپر؟ قاعدہ طہارت آپ لوگوں نے دیکھا یا نہیں؟ نہیں، جو میں نے سائٹ کا آپ کو حوالہ دیا، میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ قاعدہ طہارت ہم نے خود لکھے تھے، بعض قواعد جو ہیں وہ لکھے گئے تھے. قاعدہ طہارت کا خلاصہ کیا ہے بیان کیجیے. کل ماء طاہر حتی یا الا تو لفظ ہی نہیں ہے نا. ہاں، الا علمت انہ قدر ہے. لفظ کیا ہے؟ قدر. یہ ہمارے پاس اس کی تفصیل آتی ہے کہ آپ کو عالمہ سے ادھر کیا مراد ہے؟ علم تو سے علم سے مراد یقین ہے یا ظن تو بھی شامل ہے؟ یقین ہو جائے آپ کو، اطمینان ہو. اگر اطمینان ہے کہ یہ نجس ہے تو نجس شمار ہوگا، وَإِلَّا کیا شمار ہوگا؟ وہ ہمارے لیے پاک شمار ہوگا. قاعدہ طہارت کی اپنی اس طرح ادلہ ہیں، اس کے اوپر بحث ہے کہ وہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو لنک بھیج دیتا ہوں. آپ کو اب دلیل ساتھ ساتھ کوشش کریں یاد رہے، یا آپ خود اس حوالے سے آپ سوال کریں کہ اس کی دلیل کیا ہے. صحیح ہے. طہارت کے حوالے سے ہمارے دو تین وہ ہیں تحریریں، حدث اور خبث سے طہارت، طہارت کی لغوی معنی اور اصالت طہارت. اصالت طہارت کے حوالے سے چھوٹا سا ایک ہے آرٹیکل، وہ آپ کو میں ابھی گروپ میں سینڈ کر رہا ہوں، تو اس کو انشاءاللہ تعالی فارغ ہو کے آپ لوگ پڑھیے گا. آگے یہ بیان کرتے ہیں، پاس ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ آب مضاف خود کیا ہے؟ طاہر. جب خود طاہر ہے تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ کسی اور شے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں رکھتا؟ دلیل کیا ہے اس کے اوپر ہمارے پاس؟ آپ نے دلیل کو ضرور لینا ہے، کیونکہ توضیح مسائل تو نہیں ہم پڑھ رہے. بس حکم ذکر کیا گیا ہے کہ آب مضاف خود طاہر ہے، دلیل ہے قاعدہ طہارت. نمبر 2، غیر مطہر لغیرہ مطلقاً، کہ وہ پاک کرنے کی صلاحیت
نہیں رکھتا مطلقاً، چاہے حدث ہو یا خبث ہو، اختیاری ہو یا اضطراری ہو، لیکن سب کا قول یہی ہے نہیں. علی القول الاصح، اصح کے مقابلے میں دیگر قول بھی ہیں. شیخ صدوق کا کیا کہنا تھا؟ آب گلاب جو ہے وہ وضو اور غسل جنابت کے لیے کفایت کرتا ہے، بقیہ کے لیے، خبث کے لیے تو بالکل نہیں، حدث کے لیے ہاں. لیکن قول مرتضی کیا تھا؟ وہ ہاں حدث کے لیے نہیں، حدث کسی صورت میں بھی وہ دور نہیں کرتا، لیکن خبث کو دور کرتا ہے، لیکن مطلقاً یا مقیداً؟ مطلقاً کوئی بھی آب مضاف ہو، مائع ورد ہو یا نہ ہو. اور مضاف جو ہے، اب ان کی جو ادلہ ہیں وہ ابھی ہم نہیں پڑھیں گے. ادلہ کی جو مضاف پانی تو صلاحیت نہیں رکھتا ہے پاک کرنے میں، لیکن جو میت کے غسل کے لیے وہاں پہ وہ کافور یوز کرتا ہے. کل آپ نے سوال کیا تھا نا؟ نہیں، وہ تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہوا ہے، مطلب کیا صلاحیت نہیں رکھتا وہاں میت کے غسل پانی. دیکھیں غسل جو ہے میت کا وہ 2 پانیوں پہ مکمل ہوتا ہے، تیسرے پانی پہ. تیسرے پانی پہ تیسرا پانی بھی آب مضاف ہے؟ نہیں، مطلق ہے. بس ایک تو یہ جواب ہو گیا ہاں کہ تیسرا آب مطلق سے دیں گے تو غسل کہلائے گا. یہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ تو کسی بھی ہمارے پاس فقہی حکم کا نہیں سامنے آیا. اکثر بیشتر فقہی احکام کے فلسفہ ہمارے لیے، حکمت ہمارے لیے آشکار بہت ہی ریز چیز ہے نا. مگر کہ یہ جو الماری ہے، اس الماری کی یہ کیبنٹ کا یہ حصہ ادھر کیسے لگا ہوا ہے؟ آپ کہیں گے کیل کے ساتھ، آپ کہیں گے نہیں، وہ بقیہ ذرات بہت چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، وہ ذرات سارے آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں؟ کہیں گے اب یہ تو نہیں ہمارے علم ہے کہ کس طرح اتنی باریکی میں تو ہر شے کی نہیں ہم جا سکتے. ہوگا اس کا فلسفہ. ایسا نہیں ہے کہ یہ لکڑی بنی کیسے ہے، یہ دیوار کیسے بن گئی، اس کا یقیناً فلسفہ ہوگا. ایٹم کی دنیا کو پڑھنا پڑے گا. سائنسدان کی ایک تحقیق ہے، اس کے بعد ابھی تحقیقات چل رہی ہیں. تو اسی طریقے سے شریعت کے قوانین ہیں، ان قوانین کی کاملاً ہمارے سامنے خبر نہیں آئے گی. کسی حد تک کوئی موٹا کلیہ قاعدہ سامنے آ سکتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ جو میرے سامنے علت اور سبب آشکار ہوا، اللہ تعالیٰ نے بھی اسی سبب سے اس حکمت کو جاری کیا تھا. جیسے انہوں نے ایک فلسفہ بیان کیا کہ اس سے بیکٹیریاز مر جاتے ہیں، صحیح ہے، لیکن یہ ایک ہمارے پاس سبب آ رہا ہے، فائدہ آ رہا ہے، درست ہے. لیکن اصل جواب اس کا یہ ہے کہ ہم تابع ہیں حکم الہی کے. حکم الہی یہاں پہ ہے کہ یہ چیز پاک ہو جائے گی، تم مضاف سے دے دو پانی، مضاف پانی سے تم پاک کر دو، درست ہے، کیونکہ حکم الہی کے تابع ہیں. جہاں پہ حکم الہی استثناء آ جائے وہاں استثناء قابل قبول ہوگا یا نہیں؟ مکمل. ہاں یہ تو ہم نے ایک جواب دے دیا کہ مکمل ہو رہا، ابھی مطلق پر ہے. نمبر 2، اگر بالفرض ہم مان لیں کہ غسل دیا جا رہا ہے وہ استثنائی مورد ہے، صحیح ہے. استثنائی مورد کس وجہ سے ہے؟ حکم الہی کی وجہ سے. یعنی ہمیں جو ظاہر دکھائی دے رہا ہے وہ اللہ استثنائی مورد نہیں ہے، احکام شرعیہ ہے. دین الہی یہ کہتے ہیں کہ 2 دفعہ پانی بہاؤ گے یہ چیز پاک ہو جائے گی. آپ کہیں گے یار 2 دفعہ بہائیں یا 3 دفعہ بہائیں فرق تو کوئی نہیں پڑا. آپ کہیں ہم نے ادھر حکم شرعی کے اوپر ہے. آپ کہیں کہ ایک دفعہ مثال کے طور پہ یہ مسئلہ کہ آگے انشاءاللہ طہارت کے مسائل میں آ بھی رہے. اب عین نجاست منی کی ہے وہ آپ زائل کر دیں، ایک دفعہ قلیل پانی سے کے دھونے سے اور نچوڑ دینے سے پاک ہو جاتا ہے. لیکن پیشاب والی جگہ یعنی جو پیشاب سے لباس نجس ہوا ہے وہ 2 دفعہ دھونے سے پاک ہوگا. آخر کیا وجہ ہے کہ جبکہ پیشاب کے اوپر آپ کو طہارت وضو کریں تو کافی ہے، لیکن منی کی صورت میں کیا ہے؟ غسل ہے، وإلا پاکی حاصل نہیں ہوتی. تو اس طرح سے ہم نے ربط نہیں دینا. اگر ہم نے اپنے طور پہ اس طرح قیاس کرنا شروع کر دیا تو یہ قیاس فقہی احکام میں اسی لیے باطل ہے کہ حکمتیں ہمارے پاس آشکار نہیں ہے. ممکن ہے ایک جگہ پہ ایک شے بڑا اثر رکھتی ہو لیکن دوسری طرف اس کا اثر ہی نہیں آپ کو دکھائی دے رہا. واضح بات. یعنی بالفاظ دیگر احکام شریعہ میں ہمارے لیے حل کیا ہے؟ اطاعت. صحیح ہے، آگے اطاعت کرنی ہے. روایت نے بیان کر دیا، صحیح سند ہے
آیت نے بیان کر دی، صحیح سنت ہے، اطاعت درست۔ آئے اب ہم اسے آگے پڑھیں کہ ادھر صرف مرتضیٰ کا آپ نے قول دیکھا۔ اس کے بعد ہے کہ آب مضاف نجس ہو جاتا ہے اگرچہ ان کا فورا جتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو، بالاتصال بالنجس، متنجس کا بھی یہ حکم ہے اجماعاً۔ ایک توضیح مسائل میں بحث ہے، ادھر ممکن ہے کہ وہ بحث شاید آئے شاید نہ آئے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، یہ خون ادھر لگا ہوا ہے، کپڑا ٹچ ہوا اس سے تو کپڑا کیا ہو گیا؟ نجس۔ کپڑے کے اوپر پانی لگا، پانی کے ساتھ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ متنجس۔ یہی کپڑا متنجس لگا مثال کے طور پہ دروازے کو، وہ بھی نجس ہو گیا متنجس سے یا نہیں؟ وہاں سے اس کے اوپر ایک اور آگے کپڑا لگا لیکن اثر متنجس کا دکھائی نہیں دے رہا یا ممکن ہے دکھائی دے، وہ بھی نجس ہوگا یا نہیں؟ اس سے آگے وہ کسی کو لگا وہ نجس ہوگا۔ ایک جگہ چین توڑنے پڑے گی، وائلہ تو آپ ہر چیز ہی دنیا کی نجس قرار دے دیں۔ اس میں کیا ہوگا جب بچہ پیشاب کرتا ہے تو ساری بھی کسی ایک جگہ میں نجس ہو جاتا ہے، ہاں تو اسی جگہ کو پاک کریں، بس اسی جگہ کو پاک کریں۔ بخیا تو بخیا تو نہیں ہے نجس مانا، نہیں تو وہ بھی اسی جگہ کو پاک کرنے کے لیے بھی تو بعض مطلب کہ انہیں کہ اگر کوئی مواد لے گیا تو وہ چھینٹے وغیرہ ادھر جاتے ہیں نا، یہ تو بھی آگے احکام آ رہے ہیں، ابھی ہم اس جگہ پہ اسے نہیں پڑھ سکتے، آگے آ رہے ہیں، اس میں تفصیلی بحث کریں گے کیونکہ یہ وہ روز مرہ کے مسائل ہیں۔ ابھی آپ صرف آب مضاف کو سمجھا، آب مضاف حل ہو جائے نا، آب مطلق کے احکام ابھی آ رہے ہیں، آب مضاف کے قلیل ہیں احکام اصل میں، اس وجہ سے آب مطلق کے آ رہے ہیں، اس میں یہ بات آئے گی کہ اسے پاک کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے۔ مثلا حرم میں آپ نے دیکھا ہوگا سب سے اچھا طریقہ کار ہے، نیچے رکھیں ٹب، اس کے اوپر لوٹا لیں، پانی ڈالیں، ادھر ہی دبائیں ہوں، پھر وہ جب دبائیں گے عین نجاست زائل کریں۔ وہ ٹب لیا احتیاط سے پھینک آئے، دوبارہ آپ نے لوٹا لیا اس کے اوپر بہایا، ایک دفعہ دبایا، پھر دوسری دفعہ پانی ڈالا اسی کے اوپر اور دبایا، پاک ہو گیا، بقیہ پانی ٹب نیچے سے نکال کے پھینک دیں۔ وہ پانی ٹب کے نیچے ہے، ہاں پانی جو اوپر سے ٹب میں آئے گا نا، ہاں وہی عرض کر رہا ہوں نا، حرم میں اسی طرح پاک کرتے ہیں، وہ ویکیوم سے کھینچتے ہیں، نہیں وہ ویکیوم لاتے ہیں، چھوٹا ایک لوٹا لے آتے ہیں بھر کے، اس کے پر اسی جگہ پہ اسی احاطے میں پھینکا، ویکیوم سے جذب کر لیا، عین نجاست ظاہر ہو گئی۔ ایک دفعہ پانی ڈالا جذب کیا، دوسری دفعہ پانی ڈالا جذب کیا، ختم، پاک ہو گیا۔ جو پانی ڈالتے ہیں وہ بڑا تو منتشرن ہوتا ہے، یعنی وہ جاری پانی ہوتا ہے یا پھر وہ جاری تو ہے لیکن جاری پانی اس طرح پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ غالب آ جائے کہ وہ اصلاً ابھی آب مضاف ہم نے دیکھا جیسے، اور نجاست کا پانی ہے کہ وہ نجاست ہے وہ پوری زائل ہو جائے، وہ تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، اتنا پانی کہاں لے کے جائے وہ، سب سے مثلا یہ جگہ پہ ہے یہ اتنا دائرہ، آپ اتنا دائرہ وہ دائرہ ہی کھینچتے ہیں، احتیاط کی بنیاد پہ زیادہ دائرہ کھینچ دیتے ہیں، تو قلیل پانی سے پاک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے نا کہ یعنی نجاست زائل ہو، آپ نے پانی ڈال دیا غالب آ گیا، آپ نے کہا کہ پیشاب تو چلا گیا ادھر سے، جذب کر لیا، ویکیوم سے جذب کر لیا، آپ اسے دبا دیں ادھر ہی ہاتھوں سے صحیح طرح سے، پھر آپ نے ایک لوٹا پانی قلیل ڈالا، تھوڑا سا ایک گلاس ڈال دیں کیونکہ پانی نے اس کے اوپر یہ ہو کہ پانی انڈیلا گیا ہے، اب نچوڑ لیں، یہ جو غسالہ پیدا ہے، غسالہ کہتے ہیں نچوڑ کو نیچے، وہ نجس ہے، آپ اسی جگہ دوسرا پانی جب ڈالیں گے اور نچوڑیں گے بس پاک ہو گیا، صحیح ہے۔ یہ قلیل پانی سے پاک کرنے کا طریقہ، بہرحال یہ توضیح مسائل میں ہم وارد ہو گئے، واپس آئیں۔ یہاں پہ پھر یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر نجس سے اس کا اتصال ہوتا ہے تو اجماعاً وہ نجس ہو جائے گا، وَطُهْرُهُ إِذَا صَارَ مَاءً مُطْلَقًا۔ اب وہ پاک کیسے ہوگا، آب مضاف پاک کیسے ہوگا؟ ہمارے پاس پاک کرنے کی تین صورتیں تھیں، اسے بتائیں یہ بات لینا ورنہ مٹتا نہیں ہے، صحیح اثر چھوڑ دیتا ہے، ابھی تو رہنے دیں۔ ہمارے پاس تین صورتیں ہیں، آب مضاف کو پاک کرنا۔ دیکھیں یہ جو آپ پاک کرنے کے طریقے پڑھ رہے ہیں نا، اسے دقت سے پڑھیں، پچھلے والے بھی ذہن میں ہونے چاہیے، یہ والے بھی ذہن میں ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اتنا آپ نے پانی کو اس کے اندر انڈیلا کہ وہ آب مضاف کس میں تبدیل ہو جائے، آب مطلق بن جائے، آب کیا بن گیا، آب مطلق بن گیا۔
دوسرا ہمارے پاس دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آب کثیر کے ساتھ متصل کریں پلس آب کثیر غالب آ جائے. صحیح ہے. لیکن آپ کہیں گے غالب آ گئے تو آب مطلق بن جائے گا. نہیں، بے شک آب مضاف کا عنوان اس پر باقی رہے، یعنی اس میں اسے آب مضاف کہیں اور اس سے آب مضاف کہیں. آب کثیر پلس غالب، غلبہ پلس غلبہ. صحیح. نمبر 3، فقط آب کثیر کے ساتھ، کثیر مطلق سے آب کثیر کے ساتھ اتصال بدون غلبہ، بدون غلبہ اتصال ہو گیا پاک پر، عنوان باقی رہے، عنوان آب مضاف باقی رہے. خوب ہے. یہ 3 صورتیں. یہ نظریہ جو ہے یہ اکثر کا ہے، مشہور. یہ شیخ طوسی، یہ قول کس کا ہے؟ اور یہ ہے علامہ ہندی. دلیل ان کی کتابوں میں موجود ہے، ہوائی طور پہ قول نہیں ہے، دلیل موجود ہے. اب شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ ان 3 میں سے کس نظریے کے قائل ہیں؟ پہلے کے، مشہور کے ہم ہیں. اس لیے شیخ طوسی اور علامہ ہندی ہر دو کا قول کیا ہے؟ رد کریں گے. آئے اسے دیکھیں اور رد کو ہم پڑھتے ہیں. اس لیے پہلے 3، اذا صار ماء مطلقا مع اتصال بالکثیر المطلق، کثیر پانی کے ساتھ آپ نے اس طرح اتصال دیا کہ وہ کیا ہو گیا؟ مائع مطلق بن گیا. لا مطلقا. صحیح ہے. ہم نے لا مطلقا سے کیا معنی پڑھا تھا؟ یعنی اگر اتصال قلیل کے ساتھ ہو تو مضاف اپنی نجاست پہ باقی رہے گا. صحیح ہے. بلکہ ضروری ہے کہ یہ مائع قلیل جو ہے وہ نجس ہو جاتا ہے مضاف پانی کے ساتھ جب اس کا ہوگا. اس لیے آب کثیر کے ساتھ آپ نے اسے دینا ہے ربط. لیکن ایسا کہ اذا صار ماء مطلقا، وہ پانی کیا ہو جائے؟ ماء مطلقا ہو جائے، یعنی وہ پانی مائع مطلق ہو جائے، آب مضاف رہے ہی نہ. اچھا، لا مطلقاً، لا مطلقاً کا تعلق اتصال سے ہے. آپ نے اتصال مطلق طور پہ نہیں دینا کہ کثیر سے دے دے یا قلیل سے دے دے، بلکہ ضروری ہے کس سے دے؟ آب کثیر سے آپ نے دینا. ہم نے آب کثیر اور آب قلیل کی اصطلاح ابھی تک نہیں پڑھی. کب آب کثیر کہلاتا ہے؟ قلیل کے مقابلے میں جب کثیر آ رہا ہے تو کر سے شروع ہوگا اور آگے تک جائے گا. کر ہے، جاری پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، اور اسی طرح بارش کا پانی ہے. یہ سارے کیا ہو جائیں گے آب قلیل کے مقابلے میں؟ یعنی کیونکہ کر سے نیچے قلیل کا اطلاق ہوتا ہے نا، کر سے اوپر کثیر کا اطلاق ہے. اس لیے انہوں نے کہا لا مطلقاً. یہ جو لا مطلقاً ادھر ہے اس کا تعلق کس سے بن رہا ہے؟ کثیر یا قلیل. کہتے ہیں کثیر یا قلیل دونوں نہیں، فقط کثیر. علی القول الاصح، یہاں پہ بھی اصح قول ہے. ومقابلہ طہرہ باغلبیۃ الکثیر المطلق علیہ وزوال اوصافہ. اس کے مقابلے میں اس کا طاہر پاک ہونا ہے کہ کثیر مطلق غالب آ جائے. اوپر سیرورت ہے، یہ دیکھیں ادھر ہے سیرورت یعنی تبدیل ہو جانا، ادھر ہے غلبیت، اور یہ ہے فقط مجرد اصطلاح، مجرد اتصال. واضح نا تینوں صورتیں. یہاں پہ اب ہم پڑھ رہے ہیں غلبیت کہ اغلبیت الکثیر المطلق. یہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے. وہ زوال اوصاف ہی، اور اس کے اوصاف کا چلا جانا ہے. اور دوسرا قول کیا ہے علامہ ہندی کا؟ وطہر مطلق الاتصال بہی وَإِن بقی الاسم، اگرچہ اس کے اوپر عنوان مضاف باقی رہے، کثیر پانی سے اتصال ہوا تو پاک ہو گیا. علامہ ہندی کا. وَيَدْفَعُهُمَا، اب شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ دفع کر رہے ہیں. یدفع کا فاعل آ رہا ہے ان المطہر. ان المطہر کیا ہے؟ یدفع کا فاعل ہے. ہما یعنی یہ دو قول.
یہ دو قول، اغلبیت کا اور مجرد اتصال کا قول، درست ہے؟ ان دونوں کے قولوں کو دور کرتا ہے مع اصالت بقائل نجاسہ، نجاست کی بقا کے اصالت کے ساتھ۔ کون دور کرتا ہے؟ کہ ان المطہر لغیر الماء، ماء مطلق جو پاک کرنے والا ہے، لغیر الماء یعنی غیر ماء کو، اس کی شرط کیا ہے؟ شرطہ وصول الماء الی کل جزء من النجس، وہ نجس کی تمام کے تمام جز تک پہنچے۔ وما دام مضافا لا يتصور وصول الماء الى جميع اجزائه النجسة والا لما بقي كذلك وسيأتي له تحقيق آخر في الباب الأطعمة۔ اب ادھر آپ غور کریں، اس جگہ پر انہوں نے جو ذکر کی ہے پہلی چیز وہ ہے دلیل کیا ہے ہمارے پاس دونوں قولوں کے دور کرنے کی۔ وہ دو قول، شیخ طوسی کا قول بھی باطل ہے اور علامہ ہلی کا قول بھی باطل ہے۔ پہلی دلیل انہوں نے دی ہے استصحاب۔ دلیل کیا دی ہے؟ استصحاب۔ استصحاب کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مختصراً۔ کیا ہے استصحاب میں؟ ارکان کتنے ہوتے ہیں؟ تین۔ پہلا کیا ہے؟ حالت سابقہ کیا ہونی چاہیے؟ یقینی۔ حالت سابقہ کیا ہے؟ یقینی۔ حالت لاحقہ شک، اور وحدت الموضوع، موضوع دونوں کا ایک ہو، ایک ہی شے، شک اور یقین کا تعلق ایک ہی شے سے قائم ہو رہا ہو۔ آشکار ہے یہ بات؟ صحیح۔ اگر یہ بات آشکار ہے تو اب آگے چلیں۔ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آب کثیر کے ساتھ اس کا اتصال ہوا اور پانی غالب آ گیا، ہم سوال کریں گے کہ آیا یہاں پہ آب مضاف جو نجس ہوا تھا وہ پاک ہو گیا؟ ہم کہیں گے نہیں معلوم پاک ہوا یا نہیں۔ شک ہوا تو حالت سابقہ کیا تھی؟ نجس تھی، تو بس یہاں پہ کیا ہم لے لیں گے؟ بقائے نجاست۔ اگر مجرد اتصال ہوا، آب کثیر کے ساتھ مجرد اتصال ہوا نجس آب مضاف کا، تو کیا پاک ہو گیا یا نہیں؟ شک ہے، تو جب شک کی حالت میں کس کو لیں گے؟ حالت سابقہ۔ وہ کیا ہے حالت سابقہ؟ بقائے نجاست۔ یہ آپ کے پاس ایک بات ہوگی۔ دوسری بات انہوں نے ان سطور میں یہ کی ہے کہ جب پاک کرنے مطہر جو پاک کرنے والا ہے وہ غیر ماء کو پاک کرتا ہے، کیونکہ آب مضاف حقیقت میں کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس غیر ماء ہے، درست ہے؟ کہتے ہیں غیر ماء کو اس وقت پاک کیا جاتا ہے، اس وقت یہ پاک ہوگا کہ جب پانی اس نجس کے تمام اجزاء میں، دیکھیں ایک دفعہ نا پانی نجس ہے یعنی آب مطلق نجس ہے، ایک دفعہ آب مطلق نہیں، غیر آب مطلق نجس ہے۔ آب مطلق کی نجس ہو آب مطلق، اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ کار تھا؟ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا ہم۔ آب جاری نجس ہو گیا تو کیسے پاک کریں گے؟ اوصاف ثلاثہ ظاہر ہو جائیں اس کے، اوصاف ثلاثہ آب مضاف نجس ہو جائے تو اسے پاک کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ کہتے ہیں وہ آب مضاف ختم ہو جائے، وہ آب مطلق ہی بن جائے، ہاں وہ پورا ہی کرنا پڑے گا۔ آئی سمجھ یا نہیں؟ مثلا آب مضاف نجس ہو جائے تو پھر کیسے پاک کریں گے؟ کیسے پاک ہو گیا؟ یہ سوچ کر کہ آپ کو اگر آب مضاف نجس ہو جائے تو آپ اس کو کس طریقے سے پاک کریں گے؟ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، یہ تو بحث ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ مضاف نہ رہے نا، سب پاک ہے نا۔ کیا مطلب آپ مضاف نہ رہے؟ اس میں دیکھیں آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اگر آب مطلق نجس ہوتا ہے تو آپ اس کو آب کر کے ساتھ اتصال دیتے ہیں، اور اس طریقے سے اتصال دیتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر غالب آ جائے۔ کیا معنی غالب آ جائے؟ وہ صاف ثلاثہ اس کے زائل کر دے۔
آب کرسی سے آپ کریں گے، نہ کہ آب قلیل سے۔ آب مطلق کو کس کے ساتھ آپ ربط دیں گے؟ کر پانی کے ساتھ۔ کر پانی کے ساتھ وہ متصل ہوگا یہاں تک کہ کر پانی اس کے اوپر کیا آ جائے؟ غالب آ جائے۔ کر پانی غالب آئے گا نجس آب مطلق پر، تو وہ نجس آب مطلق کیا ہو جائے گا؟ پاک بشرط کیا اوصاف ثلاثہ اس کے زائل ہو جائیں۔ درست ہے۔ اب آب مضاف نجس ہو گیا۔ اگر آب مضاف نجس ہو جائے تو یہاں پر اگر آپ نے اسے کر پانی کے ساتھ اتصال دے دیا تو کیا یہ کافی ہے یا کافی نہیں ہے؟ ادھر کیا کہتے ہیں؟ علامہ ہلی تھا یہاں پہ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ہلی اور شیخ طوسی ہر دور کے قول کو رد کیا ہے۔ رد کیا ہے تو اس کے دلیل ہے، وہ دلیل ابھی ہم پڑھتے ہیں جو رد کی دلیل ہے، لیکن رد کریں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ آب مضاف اس وقت تک نجاست سے پاک نہیں ہوگا جب تک آب مضاف کے یا جو بھی ہے شے آب مطلق پانی، آب کثیر پانی اس کے تمام اجزاء تک نہ پہنچ جائے، نجس کے تمام اجزاء تک نہ پہنچے، اور جب تمام اجزاء تک وہ پہنچے گا تو پھر تو وہ آب مضاف نہیں رہے گا، پھر تو آب مطلق ہی بن جائے گا۔ اب واضح بات، بس آب مطلق اگر نجس ہو قرب سے ساتھ اتصال دے یہاں تک کہ اوصاف ثلاثہ اس کے زائل ہو جائیں، لیکن آب مضاف ہو تو کب پاک ہوگا؟ آب مضاف ہمیں اس طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ حد اقل نماز اور روزے کے بعد ضرور پڑھنا چاہیے، ورنہ تو فقہی احکام پہ عمل نہیں ہوتا۔ یہ جو صورت ابھی ہے عنوان مضاف اس کے اوپر سے ظاہر ہو جاتے وہ پاک ہو جاتے نہیں، عنوان مضاف نہیں، آپ کے آب مطلق میں تبدیل ہو جائے، پوری طرح سے اس کو آب مطلق ہی چلانے لگے، وہ تبدیل ہو گئے تو عنوان مضاف ختم ہو گیا اس کے اوپر۔ احسن، لیکن صحیح اس میں جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ آب مضاف مطلق میں تبدیل ہو جائے۔ آب مطلق میں کب تبدیل ہوگا؟ جب آب مطلق یا آب کثیر نجس کے تمام اجزاء تک سرایت کر جائے، تمام اجزاء تک اس نے سرایت کرنی ہے، نہ کہ تمام اجزاء بالکل ہی ختم کر دے۔ یہ ذہن نشین رکھیں گے، لیبارٹری ٹیسٹ جا کے آپ کریں کہ یار یہ تو ہیں ابھی بھی نجس کے آثار تو ہیں، ہم نے کیا اس کے اوپر چھا جائے یا اس کے اجزاء تک سرایت کر جائے۔ اگر ہمارے پاس ایک لال شربت ہے جیسے میٹھا اور وہ نجس ہو گیا تو ہم اس سے اتصال کریں گے مطلب سے وہ پوری طرح سے اس کے تمام اجزاء تک پہنچ جائے، یعنی میٹھا لال لال رنگ اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے۔ مطلق رہ جائے۔ ہاں، آب مطلق اس کے اوپر اس کے تمام اجزاء تک اس کے پہنچ جائے گا، تمام اجزاء تک پہنچ جائے تو مضاف اپنی حقیقت میں باقی نہیں رہے گا اور اس میں مضاف اس کے اوپر سے سلب ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے دلیل پیش کی ہے، درست ہے۔ یعنی ہمارے پاس ایک جواب تو یہ ہے کہ استصحاب، دوسرا جواب یہ ہے کہ پانی اگر لغیر ماء یعنی مائع مطلق کے علاوہ اگر پاک کرنا ہے تو تب تک شے پاک نہیں ہوگی جب تک نجاست کے تمام اجزاء تک پانی سرایت تک۔ جیسا بھی میں پیشاب کی مثال دے رہا تھا، آپ کہیں گے کہ کب وہ پاک ہوگا؟ میں کہوں اتنے حصے کے اوپر پانی ڈالیں گے پانی تمام جگہ کو گھیر لے، پھر اسے دبائیں۔ دوبارہ آپ عبارت دیکھیں، وَيَدْفَعُهُمَا، ان دونوں کے قول کو شیخ طوسی و علامہ حلی رحمہم اللہ کے قول کو دور کرتا ہے۔ کیا چیز؟ ما اصالت البقاء نجاسہ کی شک کی صورت میں نجاست کی بقا کو ہم رکھیں گے۔ ان المطہر پاک کرنے والا لغیر الماء مائع مطلق کے علاوہ، وہ مطہر کے پاک کرنے کی شرط کیا ہے؟ شرطہ، اس کی شرط یہ ہے وصول الماء الی کل جزء من النجس، نجس کے ہر جز تک پانی پہنچے۔ وما دام مضافا، جب تک ایک پانی مضاف ہے، لا یتصور وصول الماء الی جمیع اجزائہ نجسا، تب تک اس کا یہ مطلب ہے کہ جب تک مضاف کے عنوان اس پر لگ رہا ہے پانی آب کثیر اس کے تمام اجزاء نجس تک نہیں پہنچا۔ وَإِلَّا لَمَا بَقِيَ كَذَلِكَ، وَإِلَّا اگر پہنچ جائے تو اس کے پر مضاف کا عنوان باقی نہیں رہے گا۔ وَسَيَأْتِي لَهُ تَحْقِيقٌ آخر فِي بَابِ الْأَطْعِمَةِ، انشاءاللہ باب اطعمہ میں اس کی بقیہ تحقیق آپ کے پاس آئے گی۔ باب اطعمہ یعنی کھانے پینے کا، وہ بھی بہت قیمتی باب ہے۔
اس میں آپ کو ذبح کے مسائل اور دیگر شرعی مسائل کا علم ہوتا ہے. آگے دیکھیں اگلا مسئلہ وسعر صحیح بالاتصال وطهره اذا صار مطلقا على الاصح. چونکہ ہم نے براہ راست لما سے نہیں پڑھا تو اس لیے ہمیں وہ لما کی اصل عبارت نہیں پتہ لگ رہی. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لما دمشقیہ پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی شرح کو. صحیح ہے, وہ سطور یاد ہو جائیں گے اصل لما کیا ہے. والسؤر وهو الماء القلیل. سؤر کسے کہتے ہیں؟ ویسے آسان زبان میں جھوٹے کو سؤر کہتے ہیں. جھوٹا پانی نہیں ہوتا یہ اسے سور کہتے ہیں. مطلب پانی یا کتا پانی پی گیا اس برتن سے, بلی پانی پی گئی, یہ انسان نے پانی پی لیا. اب انسان کا لعاب جو ہے وہ اس سے لگے گا تو وہ اس کے اتصال سے, کیونکہ پانی قلیل ہے جھوٹا پانی. صحیح ہے, اگر کثیر پانی ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثلا ایک جگہ پانی پہ بہ ہے, آپ نے دیکھا آپ کے آنے سے پہلے کتا پانی پی رہا تھا, آپ انتظار کریں پانی بہ جائے بس پھر آپ پانی پی سکتے ہیں کیونکہ وہ والا حصہ نکل گیا. آپ کسی جاری پانی میں مسئلہ نہیں. اسی طرح کر پانی ہے, آپ نے دیکھا کہ پانی اس نے پیا تو کر بھی باقی رہا ہے, اب آپ اس سے پانی پی سکتے ہیں یا نہیں؟ کیوں؟ کتا اگر زبان لگائے تو کتنا دور نکالیں گے تو نہیں برتن آپ نے دیگ پکانی ہے, دیگ پکانی ہے نا آپ نے. دیکھیں دیگ پکانی ہے آپ نے, بڑا سا ٹب آپ نے رکھا ہوا ہے جس میں 2 کور پانی ہے. ادھر آپ نے دیکھا تھوڑا سا ہنڈیا میں چمچ لگا رہے تھے دیگ میں, 2 کتے آئے خاموشی سے پانی پینے لگ گئے. اب پانی پینے لگ گئے تو آپ نے انہیں زور سے بھگایا. اب آپ جا کے پانی ادھر سے پی سکتے ہیں یا نہیں؟ وجہ کیوں نجس ہو گیا؟ کور پانی تب نجس ہوتا ہے جب رنگ ذائقہ بو تبدیل ہو, وائلہ نجس نہیں ہے. اور پانی کب نجس ہوگا؟ احسن, آپ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ دیگ میں ڈالیں پھر ان سب کو کھلائیں. کہ آپ بھی کہتے تھے نجس نہیں ہوتا تو اب کھائیں. آپ ہوتا ہی ہے نہیں پھینک عرض کیا نا کہ رنگ ذائقہ بو تبدیل ہو, کیونکہ یہاں پہ تو پانی وافر ہے آپ کے علاقوں میں نا. نہیں, آپ کے علاقوں میں پانی وافر ہے, میدانی علاقوں میں, صحرائی علاقوں میں, بہت سارے علاقوں میں پانی وافر نہیں ہے. درست ہے, اس کا یہ مسئلہ. بہرحال یہاں پہ ہم حکم پڑھتے ہیں کہ کیا ہے. آپ کو یہ پتہ لگ گیا سکون یعنی واو کے اوپر یہ محموز العین ہے, یہ سکون ہے. یہ آثار اس کی جمع آتی ہے, آثار اس کی جمع آتی ہے یعنی پینے والے پانی, قلیل پانی سے اگر پیے. سکر کا اطلاق جاری پانی پر ہوتا ہے یا قلیل پانی پر؟ قلیل پانی کے اوپر ہوتا ہے. جاری پانی یا کثیر پانی یا کر پانی پہ اطلاق سور کا نہیں ہوگا. سور کہتے ہیں کہ جو کر سے کم پانی ہے اور کوئی پی لے. اب پینے والا جانور بھی ہو سکتا ہے, انسان بھی ہو سکتا ہے, کئی افراد ہو سکتے ہیں. سارے کے سارے کو کیا کہیں گے؟ سکر. درست ہے. یہاں پہ یہ بات کہتے ہیں کہ وَهُوَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ. سکر ان کے لیے پہلی شرط ہے ماء قلیل. وہ ماء قلیل نہیں ہے کر پانی, جاری پانی, کنویں کا پانی, بارش کا پانی ماء قلیل نہیں ہے. الذی باشرہ جسم الحیوان, حیوان کے جسم نے براہ راست, باشرہ براہ راست اس سے تناول کیا ہے, براہ راست اس سے تناول کیا ہے. تابع للحیوان الذی باشرہ فی الطہارہ, تو اس سور کا حکم کیا ہے, یہ سور تابع ہے اس حیوان کے جس نے اس سے براہ راست پیا ہے. جو حیوان کا حکم ہے وہ یہ سابق قلیل کا حکم ہے. اگر حیوان پاک ہے تو پانی پاک ہے. بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ بلی دودھ ہنڈیا سے پی رہی ہے, چائے بنانا اور چائے کے لیے یہی تھا. اب آپ وہ دودھ استعمال کریں گے یا نہیں؟ استعمال دودھ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ میں مسائل اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ ذہن نشین آپ کے ہو جائے. ہاں, بلی دودھ پی لے ہنڈیا دیگچی سے, وہ دیگچی تو آب مضاف ہے. آب مضاف میں ہم نے کہا کہ نجاست سے اتصال ہو چاہے کثیر ہی نجس ہو جائے گا. تو یہاں پہ اب آپ بتائیں دیگچی کا پانی نجس ہوا یا نہیں؟ دیگچی کا دودھ وہ تو دودھ تو آب مضاف ہے تو نجس ہو گیا یا نہیں؟ نجس کیسے ہوا؟ وہ نجس ہی نہیں ہے, بلی نہیں نجس. تو
بلی کا جھوٹا نجس نہیں ہے، درست. اور اگر صاف پانی ہو تو وہاں سے بالفرض اس جگہ سے لومڑی آ کے وہ پانی پی لے، پھر لومڑی نجس ہے. نجس کتنے ہیں جانور، اور وہ بھی خشکی والا، سور اور کتا نجس ہے. اور تیسرا کہ وہ جو انسانی فضلہ کھانے کا عادی ہو گیا جانور، وہ ایک سبب سے. اس کے علاوہ کوئی جانور نجس نہیں ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ سؤر کا حکم کیا ہوگا، جو وہ مر جائے، وہ میت ہے، مردار ہے، نجس، مردار نجس ہے. ہاں لیکن اس میں بھی واجب حکم نہیں ہے، کیونکہ نجس نہیں ہے چھپکلی. چھپکلی کا خون زندہ نہیں رکھتا، اس سے وہ مردار بھی نہیں کہلائے گا. ہاں وہ احتیاط کرنا لازم ہے. پھر طہارت میں جو حکم کس کا ہے، حیوان کا ہے، وہی حکم اس کے سؤر کا ہوگا. اور اسی طرح وہ طہارت والنجاست والکراہت، درست ہے. مثال کے طور پہ گھوڑا گدھا اگر پانی پی لے، گھوڑا پانی پی لے تو پھر کیا ہے، کیونکہ یہ مطلب ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، کیونکہ پاکستان ہند دونوں میں یہ منظر آپ کو کئی جگہ دیکھنے کو ملتا ہے. زلزلہ آتا ہے، وہ پہلے سبیل سے پانی پیتا ہے، اس کے بعد بابرکت ہو جاتا ہے وہ. تو اب یہ مستحب ہے پانی پینا، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے، واجب تو نہیں ہے. مستحب ہے، مکروہ ہے، مباح ہے. یہ کیوں؟ آپ جواب دیں کہ تابع ہے اس حیوان کے. حیوان کا جو حکم ہے، گھوڑے کا چونکہ گوشت کھانا مکروہ ہے، گدھے کا گوشت کھانا مکروہ ہے، خچر کا گوشت کھانا مکروہ ہے، زیبرا گدھے پکی بات ہے. ایسے ہوتا ہے نا، گدھے کو مارنا ہو تو کوئی اشتباہ میں پکڑ کے زیبرا کو مارنے لگا. ایک اور سوال، گھوڑا مکروہ کھاتے کوئی بھی نہیں، یہ نہیں کھاتے. حلال مال سے ہڈیوں کے اندر بھی بعض چیزیں انہیں مکروہ ہوتے ہیں، وہ حالت ہے تو آپ کھا لیں، کس نے منع کیا؟ وہ مکروہ تو ہے، تو پھر وہ گھوڑا بھی مکروہ ہے نا. مکروہ تو عرض کیا نا، گھوڑا کھائیں، کس نے منع کیا ہے؟ مکروہ نہیں کھاتے معاشرے میں. تو ٹھیک ہے، معاشرے میں گھوڑا مہنگا بہت ہے نا، لے گھوڑا مہنگا ہونے کے بعض ممالک میں کھایا جاتا ہے. آپ یہ نیٹ پہ لکھیں کہ کن کن ممالک میں گھوڑا کھایا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ مہنگا، اور گوشت بھی اس طرح نہیں ہوتا جیسے یہ بکرے کا اور گائے وغیرہ کا، نہ کہ اس کے حلال اور حرام. لیکن پاکستان میں کیا پتا آپ نے خچر بھی کھایا ہو، گدھا بھی کھایا ہو. اگر باہر ہوٹل سے کھایا ہے تو اس نظر نہیں رکھے، کتا نہیں کھایا ہم نے، خچر اور گھوڑا ہی کھایا ہوگا. نہیں، کلیجی نہیں مکروہ، صرف گردے مکروہ ہیں. روایات میں انشاءاللہ بھی اگر باب العتیمہ پڑھا تو اس میں آئے گا کہ کلیجی اور دل یہ دونوں مکروہ نہیں ہیں. پیشاب کیونکہ جانور کا گزرتا ہے، اس لیے گردہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام تناول نہیں فرماتے تھے. ہاں، وہ دل ہے اور کلیجی ہے، یہ دونوں گوشت شمار ہوتے ہیں. آگے وَيُكْرَهُ سُؤْرُ الْجَلَّالِ، جلال جو ہے وہ جانور، آیا وہ بھی نجس شمار ہوتا ہے یا نجس شمار نہیں ہوگا؟ جلال وہ ہوتا ہے کہ جو انسانی فضلہ کھانے کا عادی ہو گیا، کیونکہ اس کا گوشت مشہور قول کے مطابق حرام ہے کھانا. صحیح ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سند روایت ہے، لا تأکلوا لحوم الجلالہ، یہ جو جانور ہوتے ہیں انسانی فضلہ کھانے کے عادی ہو، یعنی ان کا گوشت اسی طرح انسانی فضلہ کھائیں کہ اس سے گوشت بن جائے، وہ جلال ہے. جس کا گوشت نہیں بنتا، یعنی عام عادی زندگی میں تھوڑی خوراک کھاتا ہے وہ فضلے کی، وہ جلال نہیں شمار ہوتا. جو صرف اسی کا عادی ہو جائے اور اسی سے گوشت بن جائے. لیکن جلال کا حکم اپنا نجس العین والا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یکرہ سؤر الجلال، جلال کا جو جھوٹا ہے وہ مکروہ ہے. وہو المتغذی بعذرۃ الانسان محضا، جلال وہ ہوتا ہے کہ جو فقط اور فقط انسانی فضلہ کھانے کا عادی ہو جائے کہ امام
غالباً باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے فشات شربت بولا ثم ذبحت کہ اس نے انسانی پیشاب پیا اور پھر ذبح کر دی گئی. فقال علیہ السلام یغسل ما فی جوفہ ثم لا بأس به کہ اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس سے پاک کرو، دھو لو، اور بقیہ میں کوئی حرج نہیں ہے. وکذلک اذا اعتلفت العذرہ ما لم تکن جلالہ، اسی طرح انسانی فضلہ کھایا بکری نے لیکن جلالہ نہیں، عادی نہیں ہے وہ، تو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. وہ جلالہ ہی التی تکون ذالک غذاؤھا، جلالہ وہ شمار ہوتی ہے جس کی غذا ہی انسانی فضلہ ہے. یہ روایت میں الفاظ وارد ہوئے، اس سے آپ کو اب جلال کا پتہ لگ گیا. عموماً چونکہ نالیاں اس دور میں ہوتی تھیں، پاکستان جائیں تو ادھر نالیاں بھی نہیں اب گاؤں میں دکھائی دیتی، پانی ایک جگہ اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال مہذب دنیا جہاں پہ بھی ہے نالیاں بنی ہوتی ہیں، تو یہ بکریاں اور مرغیاں وغیرہ مرغے یہ اس نالیوں سے کھانے لگ جاتے ہیں. اب جو مسلسل صرف نالیوں سے ہی کھائے یہ جلال ہو جائے گا، لیکن جو مٹی سے بھی کھا رہا ہے، کھیتوں سے بھی، گھر سے بھی، باہر سے بھی، چارہ بھی دیگر، اس کی غذا کا غالب حصہ کیا ہے؟ وہ نالی نہیں ہے. اگر غذا کا غالب حصہ وہی انسانی فضلہ ہو تو یہ جلال ہے، اس کا گوشت حرام ہے اور اس کے بقیہ اشیاء بھی حرام ہے. لیکن اس کا جھوٹا کیا ہے؟ وہ مکروہ ہے. صاف پانی ڈالے تو وہ پیتی دیکھیں غالب غذا کیا، غالب غذا ہمیشہ نہ پیتی نالی. دیکھیں غذا اس کی صرف پانی ہے. تو تو آپ اس پہ غور کریں نا، اس کلمے پہ غور کریں کہ اس کی غذا کیا ہے. امام کا جملہ ہے، اگرچہ روایت مرسل ہے، مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، لیکن ایک معیار ہمارے پاس اس سے پھر بھی ایک حد تک آ جاتا ہے. ہم ابھی اس کے اوپر استدلالی گفتگو نہیں کرتے. لیکن جلال کون کی شمار ہوگا؟ جس کی غذا کہلائے. غذا کب کہلاتی ہے؟ ایک خوراک اس کا غالب ہے، یعنی 24 گھنٹوں میں جو غالب حصہ جس چیز کا کھاتی ہے وہ اس کی غذا ہے. صحیح ہے؟ مثلا چولہے میں 2 مکھیاں کھا لی، وہ اس کی تھوڑی غالب غذا ہے، وہی باجرہ ہے یا دیگر چیزیں ہیں، وہ اس کی غالب غذا ہے. محضن الى ان ينبت عليها لحمه واشتد عظمه، یعنی اتنی اس کی غذا وہ کھائے کہ اس سے اس کا گوشت بن جائے اور اس کی ہڈیاں اس سے مضبوط ہو جائیں. پانی پینے سے اتنا تو نہیں پانی پیتی ہوگی، گوشت تو نہیں اس سے پانی سے بن جاتا نا. وہ غذا جو آپ ڈالتے ہیں اس سے غذا اور ہڈیاں بنتی ہیں. او سمی فی العرف جلالا، یا عرف میں اسے کہا جائے جلال اتنا ہے. قبل ان یستبرا بما یزیل الجلل، کہ قبل اس کے استبرا ہمارے یہاں اصطلاح 2 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک جلال جو جانور ہو چکا ہے اس کو اتنی مدت انسانی نجاست کھانے سے دور رکھا جائے یہاں تک کہ وہ عادی دیگر نجاست کھانے کی عادی ہو جائے اور اسی سے اس کا گوشت پوست اور ہڈیاں وغیرہ بن جائے. یعنی اتنی مدت اسے رکھا جائے دور کہ وہ اس عادت کو ترک کر دے. یہ ہے استبرا جلال کا. ایک استبرا کہ آگے آ رہا ہے کہ جو انسانی طہارت کے ساتھ مختص ہے، انسان کی طہارت کے ساتھ مختص ہے. یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ حکم تب ہے مکروہ ہونے کا کہ جب وہ استبرا نہ ہوا ہو کہ جو جلل کو وہ ظاہر کر دے. وہ اس طرح جو جلل کو اس کے جلالہ پن کو ظاہر کر دے اس کے بعد تو مکروہ بھی نہیں ہے. ہاں، یعنی ایک گلاس پانی رکھیں، بے شک پہلے مرغے کو پلائیں پھر خود پی لیں، فرق نہیں پڑتا. کبوتر کو پلائیں پھر پی لیں، نہیں. اسی طرح طریقے سے ہے کہ وَأَكْلُ الْجِيَفِ مَعَ الْخُلُوِّ، وَأَكْلُ الْجِيَفِ، جیف سے مراد ہے کہ جیفا کہتے ہیں مردار کو، میت کو کیا کہتے ہیں؟ جیفا. صحیح ہے؟ تو وہ جانور سؤر الجلال و سؤر آکل، عقل نہیں ہے، وہ آکل الجیف ہے. اسی طرح سے جو مردار کو کھانے کا عادی ہے اس کا بھی کیا ہو جائے گا؟ جھوٹا، وہ ہے مکروہ. بس حرام آپ کو پتہ لگ گیا، وہ کتا اور خنزیر ہی ہے. کتا اور خنزیر کا جھوٹا. ابھی آ رہا ہے انسان، یہ جو کفار ہے، کافر ہے، اس سے بھی نجس ہو جائے گا. درست ہے، لیکن یہ ہے وَآكِلُ وَيُكْرَهُ سُورُ الْجَلَّالِ وَسُورُ آكِلِ الْجِيَفِ مَعَ خُلُوِّ.
خلو عن النجاست وسؤر الحائض. یہاں پہ غور کریں عاقل الجیف ہے کہ یہ نظریہ شیخ طوسی نے نہایا میں اور مختلف نے علامہ نے ذکر کیا ہے کہ اس کا سور جو ہے وہ نجس ہے. علامہ اور شیخ طوسی کس کے قائل ہیں؟ وہ عاقل الجیف، جو مردار کھاتا ہے نا جانور، مردار جانور کھانے کا جو عادی ہوتا ہے وہ مثلا گدھ ہے، گدھ اگر پانی پی لے تو وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے نا، مردار کھاتا ہے نا وہ. اسی طرح سے بعض مردار کھاتے ہیں جیسے یہ لکڑ بگڑ، وہ بھی مردار کھا جاتے ہیں. مردار خور تو بالکل الگ جانور ہے جو لاشیں نکال کے کھا جاتا ہے، لاش خور بھی کہتے ہیں. یہ اگر پی لیں تو تب بھی مکروہ ہے، لیکن علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف میں اور شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایا میں اسے کیا کہا ہے؟ حرام، حرام کے زمرے میں لکھا ہے. لیکن مشہور یہی ہے کہ کراہت. اب ان کی دلیل نہیں ہے لیکن مشہور قول یہ ہے. مع القلوب، قلوب سے کیا مراد ہے؟ کہ جو پانی سے ملاقات کی ہے نا اس میں مردار نہ آیا ہو، مردار کے زیادہ مع قلوب موضع الملاقات للماء، کہ پانی سے جو اس کی ملاقات ہے وہ کیا ہو؟ خالی عن النجاست، نجاست سے. صحیح ہے، یعنی وہ جو نجس ہے اس نے کھائی ہے وہ نجس شیء اسے نہ اٹھوا، اگر نجس مردار کے ذرات موجود ہیں یا حصہ موجود ہے، وہ نجس پانی کے ساتھ ٹچ ہو گیا تو پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. یعنی اس طور پہ یہ ہے. اور کیا؟ وسؤر الحائض المتہمہ، سؤر الحائض یعنی اگر خاتون ہے حائض ہے، صحیح ہے، اور بعدم تنزع عن النجاسہ، اور وہ نجاست سے پاک بھی نہیں. متہم کس سے ہے؟ کہ یہ نجاست سے پاک نہیں ہے. ادھر کیا مراد ہے؟ تہمت سے مراد کیا ہے؟ تہمت سے مراد کوئی وہ والی تہمت نہیں ہے کہ جو زنا کی تہمت ہو، نہیں. یہاں پہ تنزع سے ان کی مراد ہے. عاقل اس میں فاعل ہے اور جیف جو ہے نا وہ جیفا کی جمع ہے. اور خلق سے مراد یہ ہے کہ وہ جو جانور ہے اس کے ذرات اس کے اندر موجود نہ ہو جو اس نے مردار کھایا ہے. اور حائض ہے کہ اگر خاتون ہے اور وہ نجاست سے پرہیز نہیں کرتی، صحیح ہے، نجاست سے پرہیز نہیں کرتی تو ایسی خاتون کا جھوٹا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. متہم اس خاتون کو کہتے ہیں جو نجاست سے پرہیز عموماً نہیں کرتی. بعض خواتین ہیں نا یہ عموماً آتا ہے کہ ان کے لیے یہ چیزیں نجاست ہے ہی نہیں، شمار ہی نہیں ہوتا، جو خون حیض وغیرہ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ایسی خاتون کا جھوٹا، اب یہ ہے بڑی بات کہ جھوٹے میں تو بالآخر نجس چیز نہیں جائے گی نا، لیکن اس کی جو اپنی تمام غذا وغیرہ ہے وہ پھر ممکن ہے کہ ان چیزوں کے اثرات ہوں. بیت الخلاء سے صحیح اتنا ہاتھ ہی نہیں دھوتی ہے کہ نجاست وغیرہ کی احتیاط نہیں کرتی، اسے کہتے ہیں متہم. وسؤر الحائض المتهم بعدم التنزع عن النجاسة والحق بها المصنف في البيان كل متهم بها، کہ مصنف نے اس حائض کے ساتھ ہر اس فرد کو ملحق کیا ہے کہ جو نجاست کی پرواہ نہیں کرتا. درست ہے، جو نجاست کی پرواہ نہیں کرتا. اس کا اصل میں ایک روایت موثقہ ہے اس کی دلیل. وہ روایت موثقہ علی بن یقین سے ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں. پھر رجل یتوضا بفضل الحائض، حائض خاتون نے پانی پیا تھا، اس کے بچے ہوئے پانی سے اس نے وضو کیا تو ٹھیک ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا اذا كانت مأمونة فلا بأس، اگر وہ پاکی کا خیال رکھتی ہے، پاکی ناپاکی کا خیال رکھتی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. لیکن اگر نہیں کرتی تو پھر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے حرج ہے. واضح یہ مسئلہ ادھر تک آگے. ہاں عورتیں یا نہیں، مصنف نے البیان کتاب میں ہر اس شخص کو بھی اس کے خاتون کے ساتھ متہم کیا، ملحق کیا کہ جو پاکی ناپاکی کا خیال رکھتے. وہ سارے لوگ نہیں رکھتے. ہمیں تو ابھی ایسے افراد کیونکہ دیہی علاقوں میں زیادہ رائج ہے، شہری علاقوں میں بھی پاکستان ہے رائج ہی ہے. آپ کو کئی علماء فضلا، بڑے علماء طلاب نظر آئیں گے جو باتھ روم سے ہو کے آتے ہیں
تو براہ راست سیدھا کمرے میں کھانے کی ٹیبل پہ ہی آتے ہیں. آپ بھی حیران ہوں گے کہ کوئی انہوں نے یو ٹرن لے کے صابن سے ہاتھ نہیں دھویا، کیونکہ دیسی باتھ روم بنے ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، تو اس لیے بہت سارے لوگ نہیں میں جاتا طہارت کا اتنا خیال ہو، ٹانگیں نہیں دھوئیں گے، پاؤں نہیں دھوئیں گے، یہ مسائل میں سے. آگے تیزی سے دیکھیں، وہ ہوا حسن، ملحق کرنا مصنف کا کیا ہے؟ حسن. اور سؤر البغل والحمار، یہ کیونکہ مکروہ جانور ہے، خچر بغل، خچر، حمار گدھا، وہما داخلان فی طبعیتہ للحیوان فی الکراہیہ. یہ چونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ جو حیوان کا حکم ہے وہی اس کے سخت کا حکم ہے، تو اس طبیعت میں یہ مکروہ ہے. وانما خصہما لتأکد الکراہۃ فیہما. آپ کہیں گے جب پیچھے کلی ایک حکم بیان کیا تو مصنف نے یہاں پہ کیوں بغل اور حمار کا نام لیا؟ تو شارح ذکر کرتے ہیں اس لیے اس کا نام لیا ہے ان دونوں کا، کیونکہ ان کی کراہت شدید تر ہے. صحیح ہے، ان کی کراہت کیا ہے؟ شدید تر ہے. اور اس کے لیے ایک روایت مضمرہ ہے سماعہ کی کہ انشاءاللہ اس میں ہے کہ یشرب سؤر شیء من الدواب ویتوضا منہ. امام سے پوچھا کہ کیا جو مویشی جانور ہیں ان کے سوٹ سے ہم پی سکتے ہیں جو جھوٹا ہے ان کا، اور وضو کر سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا اما الابل والبقر والغنم فلا باس. ان تین کا نام لیا، اور اس میں بغل اور حمیر ان کا نام نہیں لیا. اس کا یہ مطلب وہ باس ہے، اس میں اس سے استفادہ کیا تاکید کراہت کا. وسؤر الفأر والحیۃ، کہ چوہے کا جھوٹا اور سام کا جھوٹا. وکل ما لا یؤکل لحمہ الا الحر، کہ ہر وہ جس کا گوشت کھانا حرام ہے، نہیں گوشت کھایا جاتا، اس کا جھوٹا کیا ہے؟ مکروہ ہے، سوائے بلی کے. بلی کو اہل بیت بھی کہا گیا ہے، یعنی گھر کی. اہل بیت بمانا گھر کا فرد. جی ہاں، کہ امام علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے، صحیح سند روایت امام صادق علیہ السلام سے، وہ کہتے ہیں کتاب علی علیہ السلام میں موجود تھا ان الحر یا ہر ہے یا ہر ہے، غالباً ہر ہے، ہر ہاں کے اوپر کسرہ ہے. یہ دیکھیں کہ اس کا کیا بنتا ہے، ہر غالباً ہر ہے یا ہر ہے، آپ یہ تحقیق کریں. ہریرہ بھی اسی سے نا، ابو ہریرہ ہر. سوائے کہتے ہیں ان الہر سبع، اگرچہ درندہ ہے، جو مار کے کھاتا ہے نا درندہ. ولا بأس بسؤرہ، لیکن کوئی حرج نہیں ہے اس کے جھوٹے میں. صحیح سند روایت ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وانی لا استحیی من اللہ ان ادعو طعاما لان الرل اکل منہ. کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں کوئی اس قسم کی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ میں ایسے کھانے کو تناول کروں کہ جس سے کچھ بلی نے کھا لیا ہے. بلی کھا لے تو آپ کھانا کھا سکتے ہیں. وولد الزنا، ولد الزنا جو ہے اس کا جھوٹا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. قبل بلوغ ہی، جب تک بالغ نہیں ہوتا. بالغ ہونے کے بعد وہ محکوم بطہارہ ہو جائے گا، پاک شمار ہوگا. اس سے پہلے شمار ہوتا ہے والدین کے زمرے میں. صحیح ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کوئی خود سے فلسفے نہیں نکالنے، صرف روایت ہے، کیونکہ روایت میں وارد ہوا. او بعدہ مع اظہار للاسلام، کہتے ہیں کہ قبل بلوغ ہی، اس کے بالغ ہونے سے پہلے. یا یہ بھی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جب تک اسلام کا اظہار اس نے نہیں کیا تب تک مکروہ ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد مع اظہار للاسلام پھر کوئی حرج نہیں. صحیح ہے. قبل بلوغ ہی مکروہ ہے. او بعدہ، بعد بھی مکروہ ہے، لیکن کہ کیا مطلب؟ مع اظہار ہی، وہ اظہار کرے للاسلام ہے. بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ اسلام کا اظہار کرے یا نہ کرے. ولد الزنا ہے تو مکروہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ اسلام کا اظہار کر دیا تو مکروہ نہیں ہے. بعض کہتے ہیں اگر بالغ ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد وہ مکروہ نہیں ہے. درست میں کافر ہوا تو وہ نجس ہے، کافر نہیں ہوا تو وہ پاک ہے. لیکن اس کو ہم تھوڑا سا یہ جو مسئلہ ہے اس کو انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. آسانیت ہے حیوان کے جھوٹے کے بارے میں. آب مضاف بن جاتا ہے. آب مضاف اگر حیوان کا جھوٹا ہے تو اگلا درس میں آپ کے سامنے خلاصے کی صورتوں میں پیش کریں گے، کیونکہ ہمارے ہاں جو مدارس میں لغہ پڑھائی جاتی ہے وہ اسی طریقے سے شرح لغہ جیسے آج میں نے درس پڑھایا ہے، کیونکہ اس کے ضمن میں روایات آشکار ہیں ہمارے پاس، زیادہ استدلالی بحث نہیں تھی، اس لیے ہم ادھر تیزی سے چلے گئے.
صحیح. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین.